ہو جاتا ہے، ادھر ادھر کی نہیں سوچتا، وہ اپنی لگن میں مست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خانقاہ میں یہ اسپرٹ والی نشے والی شراب نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شراب ایسی پلائی جاتی کہ اس مے کو پینے کے بعد آنے والا جو سالک ہوتا یا مرید ہوتا، پھر اب وہ نہ اس دروازے کو دیکھتا نہ اس دروازے کو دیکھتا۔ خانقاہوں کا جو اصل مذہب تھا وہ یہ تھا۔ اب تو ڈھونڈنے میں بھی مل نہیں پاتی خانقاہیں ہیں کہاں۔ میرے عزیزو، خانقاہوں کا کردار کیا ہے یہ میں بعد میں آپ کو پھر تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے خانقاہ کا جو سب سے مین پلر ہوتا ہے، مین پلر وہ کون ہوتا ہے؟ وہ مرشد ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، جو وقت کا شیخ ہو، پیر ہو، وہ خانقاہ کا مین پلر ہے۔ اگر وہ ستون مضبوط ہے تو پوری خانقاہ مضبوط ہے۔ اور اس مرشد اور شیخ یا پیر آپ اس کو کہہ لیں، خانقاہ میں بیٹھنے والا، اس کے لیے جو آداب لکھے گئے ہیں، پوری کتابیں لکھی گئیں، پوری کتاب، کہ خانقاہ میں بیٹھنے والا جو مرشد ہوا کرتا تھا وہ دنیا سے بیزار رہے، مال و دولت کی ہوس میں نہ رہے، اس کی نگاہیں آنے والوں کی جیب پر نہ رہے۔ جو مرشد بیٹھا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے کھانے پینے کی طرف بھی توجہ نہ رکھے، اس کے لیے جو اصول ہوا کرتے تھے خانقاہ میں بیٹھنے والے کے لیے کہ وہ عشق رسول کا ایسا مجسمہ بنے کہ جو بھی اس خانقاہ میں آئے اسے اپنے حبیب پاک کے قدموں تک پہنچائے، حضور پاک کے قدموں تک پہنچائے۔ یہ خانقاہ کا اصول ہوتا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم بھی بیعت کرتے ہیں، ان حضرات کی بھی بیعت اور ارادت ہوتی ہوگی، سلسلہ ہے، مضبوط ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، پیر یہ نہیں کہ تمہیں اپنا مرید بنا کر کے اپنی غلامی میں زندگی بھر گزارنے کی تلقین کرتا رہے۔ پیر وہ ہے جو ہاتھ دے کر کے حضور پاک تک پہنچا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ اور بات ہے کہ مرید اپنے پیر سے محبت ضرور کرے گا، لیکن پیر یہ کہے گا نہیں کہ تم میرے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گا۔ پیر یہ نہیں کہتا، پیر یہ کہتا ہے کہ ہم تو وہ عکس ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کی تشریح میں کیا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں، اس کو میں مثال دیتا ہوں، یہ گھڑی ہے، شیشہ لگا ہوا ہے گھڑی، سورج کی روشنی جب گھڑی پر پڑتی ہے دن میں، اب آپ گھڑی کو اس طرف کریں وہاں اجالا جاتا ہے، اس طرف کریں ادھر اجالا جاتا ہے۔ بچپن میں ہم شیشہ لے کر کھیلتے تھے، شیشے پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ہم دوسروں کو چمکاتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، ہوتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، یہ شیشے پر جو اجالا پڑتا ہے اور تم دوسروں کو چمکاتے ہو، ادھر ادھر روشنی گرتی ہے، تو سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ شیشے کی یا اس گھڑی کی روشنی ہے، اس کی اپنی اصلی روشنی نہیں، بلکہ یہ تو صاف تھا جو سورج کی روشنی کو قبول کیا اور اس کی روشنی کو دوسروں میں بانٹ رہا ہے۔ وہی پیر ہوتا ہے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے، رسول پاک کے انوار اور اللہ رب العزت کی تجلیات اس کے سینے پر اترتی ہیں، اور پھر وہ جس طرف بھی رخ کرتا ہے اس کا اجالا مریدین پر پڑتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصل روشنی تو اس آفتاب رسالت کی ہے، اصل روشنی تو اس مہتاب نبوت کی ہے۔ میرے عزیزو، خانقاہ کا وصول سب سے پہلا یہ ہے کہ تمہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے قریب کر دیا جائے، حضور تک پہنچا دیا جائے۔ یہ خانقاہ کا سب سے پہلا اصول ہے۔ اور دنیا بھر میں خانقاہیں بنی، اور میں کہتا ہوں حضور پاک کی ناموس کا، ان کی عزت کی حفاظت کا سب سے بڑا کردار خانقاہوں نے ادا کیا تھا۔ یہ زمانہ تھا جب خانقاہوں نے یہ کردار ادا کیا تھا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے، کچھ باتیں ہماری کڑوی ہو جائیں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ سید فرید نظامی صاحب یہ علم دوست آدمی ہیں،
علماء کی قدر بھی کرتے ہیں اور حق سننے کے عادی ہیں، ورنہ مجھ جیسے آدمی کو اس منبر پر بلاتے بھی نہیں کہ جو تلخ باتیں کرتا ہو، کڑوی باتیں کرتا ہو، عموماً اس کو پیر حضرات پسند کرتے بھی نہیں۔ لیکن چند باتیں میں آپ کو بتا دوں، جو خانقاہ کے پیر ہوا کرتے تھے، جس آستانے پر بیٹھے ہیں اسی آستانے کی ایک مثال سے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء، دنیا میں اولیاء میں دو محبوب ہوئے ہیں، ایک محبوب سبحانی اور ایک محبوب الہی۔ محبوب الہی کا مقام کیا ہے اس سے آپ اندازہ کریں گے۔ آپ کے زمانے میں موجود اولیاء کرام میں ایک اور نام ملتا ہے، حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالی۔ یہ محبوب الہی کے زمانے کے ولی، پانی پت کبھی آپ گئے ہو زیارت کے لیے، حضرت ابو علی شاہ قلندر، ان کا بھی مقام بڑا بلند ہے، امیر خسرو محبوب الہی کے خاص خادموں میں سے، بڑے چہیتے مریدوں میں سے۔ ایک بار آپ کا گزر حضرت ابو علی شاہ قلندر کے پاس سے ہو رہا تھا، مغرب کے بعد ابو علی شاہ قلندر کی محفل لگتی تھی، یہ ہر ہفتے کی بات تھی، غالباً ہر جمعرات کو ان کی ایک محفل لگتی تھی مغرب سے عشاء کے بیچ۔ اس محفل کا جو سب سے بڑا خاصہ تھا وہ کیا تھا جانتے ہیں؟ اس محفل کا سب سے بڑا خاصہ یہ تھا کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، جتنے مریدین اس محفل میں آتے تھے، توجہ چاہتا ہوں، جتنے مریدین اس محفل میں آتے تھے جمعرات کے دن مغرب سے عشاء کے بیچ، جب محفل ختم ہوتی سب سے کہتے آنکھیں بند کر لو، سب آنکھیں بند کرتے اور حضرت ابو علی شاہ قلندر سارے مریدین کو حضور پاک کا دیدار کراتے تھے۔ سبحان اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جاتے سیدھے، اور جو بھی محفل میں حاضر ہوتا رسول پاک کی زیارت کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہم نے سنا، امیر خسرو بھی گئے ہیں، مرید تو محبوب الہی کے ہیں، محفل میں گئے اور اس کے بعد بیٹھے تو حقیقت میں آنکھیں بند کرنے کے بعد بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب اٹھ کر کے جانے لگے تو ہم اثر زمانہ تھا، ایک ہی زمانہ ہے، محبوب الہی کا بھی، ابو علی شاہ قلندر کا بھی۔ ابو علی شاہ قلندر نے کہا خسرو دیکھ ہماری محفل کہاں تک پہنچی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک ہم نے تم کو پہنچایا، وہاں بہت سارے اولیاء بھی تھے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تیرے پیر کو بھی وہاں کہیں دیکھا تو نے؟ رسول پاک کے دربار میں کہیں اپنے پیر کو بھی دیکھا؟ امیر خسرو نے نہیں دیکھا تھا، غم میں آ گئے، ہمارے پیر تو اس دربار میں نظر ہی نہیں آئے۔ ابو علی شاہ قلندر اور پہنچے ہوئے آدمی ہیں، مغموم تھے اور دل کے اندر ایک ملال سا تھا، آئے سر لٹکائے محبوب الہی کی بارگاہ میں، عرض تو کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ محبوب الہی نے خود پوچھا خسرو آج تمہارا چہرہ اترا کیوں ہے؟ کہا عرض کیے دیتا ہوں حضور، آج ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں بیٹھا تھا، محبوب الہی نے کہا ہاں مجھے پتا ہے تجھے ابو علی شاہ قلندر نے پوچھا ہے کہ تیرا پیر بارگاہ رسالت میں نظر نہیں آتا۔ امیر خسرو نے کہا حضور دل کی حالات آپ بہتر جانتے ہیں، میں نے اپنے پیر کو وہاں پر نہیں پایا، اس لیے میں دل کے اندر ایک ملال سا محسوس کر رہا ہوں۔ محبوب الہی نے کہا کہ میں بارگاہ رسالت میں تجھے نظر نہیں آیا اور تو کبیدہ خاطر ہو گیا، پھر سے جا اس دربار، واہ واہ، پھر جانا ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا اب کی بار جب وہ زیارت کرائیں رسول پاک کی محفل میں ختم ہونے کے بعد تو اس سے مت پوچھنا، خود رسول پاک سے پوچھنا میرا پیر کہاں ہے۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظ ناموس رسالت۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیری رسائی ہوتی ہے تو خود حضور سے پوچھ لینا۔ امیر خسرو انتظار کرتے رہے، وہ دن آیا جب ابو علی شاہ قلندر کی محفل لگتی تھی، گئے
دربار میں بیٹھے بہت مریدین کا ہجوم ہوتا. محفل ختم ہونے کے بعد اعلان ہوا کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. سبوں نے آنکھیں بند کر لی. امیر خسرو کہتے ہیں میں بھی بند کیا, لیکن آج مجھے ڈھونڈنا ہی تھا کہ میرا محبوب کہاں ہے. میرے عزیزوں, امیر خسرو کہتے ہیں جب دربار رسالت میں حاضری ہوئی تو بہت سے اولیاء کو میں نے دیکھا, بہت سارے اولیاء وہاں تھے. میں ادب سے بڑھ کر گیا. عالم کشف کی بات ہے یہ, عالم کشف جو اولیاء کاملین کو عطا ہوا ہے. خسرو کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے دربار میں یہ غلام کی حاضری تو ہو گئی, میرا پیر نظام الدین کہیں نظر نہیں آتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسرو ایک منزل اور اوپر چڑھ جاؤ, ایک منزل اور اوپر چڑھ جاؤ. خسرو کہتے ہیں ایک منزل میں اوپر چڑھا زینے سے, وہاں جا کر دیکھا تو وہاں پر بھی محفل لگی ہوئی ہے, وہاں پر بھی رسول پاک بیٹھے ہوئے, مجلس وہاں پر بھی ہے, اولیاء کی محفل وہاں پر بھی ہے. خسرو کہتے ہیں اس محفل میں ڈھونڈنے لگا, وہاں پر بھی نہیں ملے. پھر عرض کیا آقا یہاں بھی نہیں دکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا خسرو ایک اور منزل اوپر جا. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں اور ایک منزل اوپر گیا, وہاں پر بھی رسول پاک مسند نشین ہے, اولیاء کی محفل لگی ہے, دربار ہے. امیر خسرو کہتے ہیں وہاں بھی میں نہیں پایا. پھر شکایت کی, یہاں تک کہ حضور پاک مجھے منزلیں چڑھاتے رہے. چھٹی منزل پر گیا, چند اولیاء رہ گئے, چند ہی تھے, ہجوم نہیں تھا. میں نے وہاں پہ بھی کہا تو حضور نے فرمایا کہ اور ایک منزل چڑھا. جب 7ویں منزل پر میں چڑھ کر دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند نشین ہے, اور دائیں اور بائیں دو بزرگ ہیں, اور سامنے محبوب الہی بیٹھے ہوئے ہیں. 3 لوگ بیٹھے تھے. اور اس کے بعد جیسے ہی محبوب الہی کو حضور کے قدموں میں بیٹھا دیکھا, امیر خسرو کی آنکھ کھل گئی اور وجد میں رقص کرتے ہوئے واپس آئے. شب جائے کہ منبودم, پکارتے ہوئے رقص کرتے ہوئے آئے کہ خدا خود میر محفل میر مجلس بود اندر لا مکان. یہ فارسی کے اشعار جو امیر خسرو کے لکھے ہوئے ہیں, میں پہلے سے کہہ رہا ہوں میں مقرر آدمی نہیں, اشعار بھی یاد نہیں رہتے. امیر خسرو گنگناتے ہوئے آئے, اور جب بارگاہ محبوب الہی میں پہنچے, چونکہ اپنے مرشد کو دیکھ لیا تھا. کہاں دیکھا؟ مصطفیٰ کے قدموں میں دیکھا تھا. لیکن 2 بزرگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان کی طرف نظر ہی نہیں گئی, نظر نہیں گئی. امیر خسرو پہنچے دربار محبوب الہی میں, تب انہیں خیال آیا اور بھی تو کچھ لوگ تھے. محبوب الہی نے آتے ہی استقبال کیا, کہا خسرو آج مراد پوری ہوئی. وہ رقص کر رہے تھے, وجد میں تھے. اور اس کے بعد پھر محبوب الہی نے یہ بھی کہا کہ تو یہ سوچتا ہے کہ وہاں اور کون تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب شیخ عبد القادر جیلانی تھے, اور بائیں جانب شیخ معین الدین چشتی اجمیری تھے. میرے عزیزو, یہ میں نے بات اس لیے عرض کی کہ مقام محبوب الہی کو بھی پہچانو, اور حقیقت میں خانقاہ کا جو اصل نتیجہ ہوتا تھا وہ یہ نہیں کہ اپنے مرید کو محل دے دیا جائے, اپنے مرید کی دکان چمکا دی جائے. اصل خانقاہ کا جو فیض ہوتا تھا مرید کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا جائے. سبحان اللہ, سبحان یہی تو ناموس رسالت کی حفاظت کا کردار ہے. بے شک, بے شک. خانقاہوں میں جو مرشد ہوا کرتے تھے وہ رسول پاک کی دیوانگی ڈال دیا کرتے تھے مریدین میں. عزیزان گرامی وقار, آج ان خانقاہوں کی ضرورت ہے, ان خانقاہوں کی ضرورت ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب لانے والے وہ اولیاء کاملین, آپ نے شاید صرف لنگر, چادر, گاگر اور صندل کو سنا ہوگا. میں اس کا مخالف نہیں ہوں, ہمارے اولیاء کرام کے آستانوں پر چادر بھی ہوگی, پھول بھی ہوں گے, صندل بھی ہوں گے, یہ ان کی عظمت شان کے لیے ہے. لیکن کل یہی نہیں, کل یہی نہیں. ان کے آستانوں کا حال تو یہ تھا
میرے عزیزو محبوب الہی زندگی بھر اپنے آستانے پر کبھی دولت مندوں کو یا امیروں کو یا بادشاہوں کو منہ لگانے کی خاطر توجہ بھی نہیں فرمایا. یہ نہیں ہے کہ وہ ملتے نہیں تھے، ملتے تھے، لیکن اگر کوئی یہ چاہتا کہ میں اپنے مقام و منصب کے اعتبار سے نظام الدین اولیاء سے ملاقات کروں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وقت کا عظیم بادشاہ قطب الدین ایبک محبوب الہی کی بارگاہ میں اسے آنا ہوا تو شاہانہ سطوت کے ساتھ نہیں، کمبل اوڑھ کر گدڑی پہن کر کے محبوب الہی کے ہاں آیا. تب محبوب الہی نے ملاقات فرمائی. اور اسی کو دیکھ کر کے ایک اور بادشاہ تھا، محبوب الہی کے آستانے پر آنے کی بڑی خواہش تھی، آپ نے منع فرما دیا. پہلے اس نے اپنے دربار میں بلایا، آپ نہیں گئے. پھر اس کے چند دنوں کے بعد اس نے کہا ہم خود آ جائیں گے، آپ نے کہا اس کی بھی حاجت نہیں ہے. پھر اس نے ایک بار بڑے پیسے والا، بڑے خزانوں کا مالک، بڑی شاہانہ سطوت رکھنے والا چوری چھپے بارگاہ محبوب الہی میں آنے کے لیے اس نے بھیس بدل لیا اور چند سپاہیوں اور وزیروں کو لے کر اچانک آ گیا. لیکن اللہ والے تھے، محبوب الہی نے پہلے ہی سے پہرا بٹھا دیا تھا، دروازے بند کر رکھے تھے کہ میرے دربار پر دولت آنے نہ پائے، بند کر دیے تھے. اور جب وہ بادشاہ قریب آیا اور اس نے دیکھا کہ دروازے بھی بند ہیں اور پہرے دار لگے ہیں تو اس نے اپنے قاصد سے یہ کہلوا بھیجا کہ کہتے تو اللہ والے ہیں، کہتے تو صوفی ہیں، اپنے آپ کو درویش، لیکن اتنی پہرے داری کی کیا ضرورت ہے جیسے بادشاہوں کی پہرے داری ہوتی ہے. یہ کہہ کر کے چلا گیا. محبوب الہی نے کہا کہ ہاں ہم اللہ والے ہیں، درویش بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، لیکن پہرا جو رکھتے ہیں وہ کتوں کے لیے رکھتے ہیں. پہرا جو رکھتے ہیں وہ کتوں کے لیے رکھتے ہیں. اتنا ہی جملہ آپ نے فرمایا. میرے عزیزو یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ جو آستانے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دولتوں کی ریل پیل کے لیے نہیں تھے، یہ دلوں کے تزکیے کے لیے تھے. یہ دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کا جام پلانے کے لیے تھے. اور آج بھی الحمدللہ جو دل کی حضوری کے ساتھ آتا ہے وہ اپنی مرادیں لے کر جاتا ہے. آج اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محبوب الہی کا آستانہ، خواجہ قطب صاحب کا آستانہ، غریب نواز کا آستانہ اس لیے ہے کہ میری دکان نہیں چل رہی ہے، یہاں آ کر کے مانگ لوں گا بزنس چلنے لگ جائے گا، بچے نہیں ہیں اولاد مانگ لوں گا، شادی نہیں ہو رہی ہے بیوی کے لیے درخواست لگا دوں گا، ماں باپ بیمار ہیں عرضی لگا دوں گا، یہی سب تمہاری خواہشیں ہیں. عزیزان گرامی یہ اولیاء کاملین کے آستانے اس لیے ہیں کہ کبھی تم ان کے آستانوں پر آ کر یہ مانگو کہ دنیا تو اللہ دے ہی دے گا، یہ ساری چیزیں چلی رہی ہیں. محبوب الہی آپ کے آستانے پر اس لیے آیا ہو کہ جو دل کی چمک اللہ نے آپ کو عطا کی تھی اس دل کی چمک کا ایک قطرہ ہمیں نصیب ہو جائے. کیا بات ہے، واہ جو تقوی و طہارت اللہ نے آپ کو عطا کی تھی وہ تقوی و طہارت کی جھلک ہمیں مل جائے. مانگو تو یہ مانگو ان آستانوں پر. صرف دنیا مانگتے ہو، صرف اپنی خواہشات جو دنیا کی ہے بس وہی مانگتے ہو. اللہ والوں کے آستانے پر یہ بھی مانگا کرو کہ اللہ ہماری آخرت سنوار دے، ہمیں ایمان کی طاقت عطا کر دے. میں چند باتیں یہ عرض کر کے آپ کو آگے لے جاتا ہوں. میں اپنے اس اسلوب پر آنا چاہتا ہوں جو ان خانقاہوں کا کردار تھا، حضور پاک کی عزت کی حفاظت. عزت کی حفاظت. میرے عزیزو محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا آستانہ، ملک الشعراء طوطی ہند کا آستانہ، بلکہ ہندوستان کے شمال جنوب مشرق مغرب میں پھیلے ہوئے یہ صدیوں پرانے صوفیاء کاملین جو آرام کر رہے ہیں ان کی تاریخ کو اٹھا کر اجاگر کیا جائے. ان سب کا ایک مشن تھا جو سب سے اہم تھا، ایک مشن جس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے. تصوف کے نام پر آج پردہ ڈالا جا رہا ہے. میں آپ کو کھل کر کے بتاتا ہوں ان سب کا ایک مشن تھا، بہت ہی اعلیٰ مشن تھا. غریب نواز سے لے کر صابر کلیری تک یا پھر محبوب الہی سے لے کر ہندوستان بھر میں موجود تمام اولیاء، خواجہ نصیر الدین ہو کہ خواجہ بندہ نواز ہو، ان سب کا جو اہم مشن تھا وہ کیا تھا
کہ اس پوری قوم مسلم کو عاشق رسول بنایا جائے. سبحان اللہ. یہ واہ، مشن واہ، سب واہ. سے اعلیٰ تھا. بے شک، بے شک. اور یہ اولیاء اگر کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے، وہ کس چیز کو؟ کہ اگر تمہارا قدم ذرا برابر بھی شریعت سے ہٹا دیکھتے تو وہ ناراض ہوتے تھے. بعض لوگ یہ سمجھ لیے ہیں کہ تصوف صوفیہ کے آستانے ایک الگ ہیں، کہ یہاں صرف ڈھول باجے ہوں گے تو تصوف ہوگا. یہاں تصوف کا مطلب اگر یہ کوئی سمجھ کر کے بیٹھا ہے کہ بے عملی کو تصوف کہا جاتا ہے، نماز کے ترک کرنے کو تصوف کہا جاتا ہے. نہیں میرے عزیزو، ان اولیاء کا جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ شریعت پر جو قائم رہا وہی حقیقی صوفی ہے. کیا بات ہے. حقیقی صوفی وہی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کو چھوڑ کر اگر کوئی صوفی بننے کی کوشش کرتا ہے وہ صوفی نہیں، کوفی ہے. حضور پاک کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی صوفی نہیں ہوگا. اور یہی ناموس رسالت ہے. حضور کے طریقے کی حفاظت کرنا یہی ناموس رسالت. بے شک، بے شک. سیدنا جنید بغدادی کو سنا ہے؟ سید الطائفہ، اولیاء اکرام کے سردار اپنے وقت کے، اور کرامتوں میں اتنے مشہور تھے کہ لوگ دور دراز سے ان کی کرامتیں دیکھنے آتے. ایک شخص آیا آپ کے گھر پر مہمان بن کر کے ٹھہرا، وہ کرامت دیکھنا چاہتا تھا. آپ بھی کرامت دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم بھی اولیاء اکرام کی کرامت دیکھیں. اور تمہارے ذہن میں کرامت کا جو کرائٹیریا بیٹھا ہوا ہے، امیج بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہاں بیٹھے ہیں تو ہوا میں اڑ کے دکھا دیں، ٹھوکر مارے تو سونے کا سکہ نکل آ جائے، پانی پر چل کر کے دکھا دیں. ان کو تم کرامتیں سمجھتے ہو. میرے عزیزو، کرامتیں ایسی ہوئی ہیں، لیکن ایسے کام تو جادوگر بھی کر سکتا ہے، شعبدہ باز بھی کر سکتا ہے، نظر بندی کی جا سکتی ہے. میں حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک مرید آیا اور رہا 8 دن تک. وہ دیکھنا چاہتا تھا کچھ کرامت دیکھوں جنید بغدادی کی. 8 دن تک کچھ نظر نہیں آیا. اس نے کہا لوگ ایسی افواہ اڑائے، بڑے کرامت والے، بڑے کرامت والے. اپنا بوریا بستر باندھ کر کے نکلنے لگا. آپ نے پوچھا میاں آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ 8 دن رہے، کچھ مقصد بھی نہیں بیان کیا. اس نے کہا صاف کہہ دیتا ہوں، میں آیا تھا آپ کی کرامتوں کا شہرہ سن کر کے، سنا تھا کہ آپ بڑے با کرامت بزرگ ہیں، میں چاہتا تھا اپنی آنکھوں سے ایک آدھ کرامت دیکھ لوں. جنید بغدادی نے پوچھا تو کیا پھر کوئی کرامت نہیں دکھی 8 دن میں؟ اس نے کہا نہیں، کچھ بھی نظر نہیں آیا. آپ نے اس کو بٹھایا، محبت سے پوچھا اے عزیز، تو نے میری صبح بھی دیکھی، دوپہر بھی، شام بھی؟ کہا ہاں میں نے آپ کی راتیں بھی دیکھی، سارے لمحات دیکھ لیے. 8 دن مسلسل آپ کے پیچھے تھا. جنید بغدادی کہتے ہیں اتنے لمحات جو تو نے دیکھا میرے 8 دن، کیا تو نے مجھے رسول پاک کی سنت کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھا؟ واہ 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 واہ. اس مرید سے پوچھا تو اس نے کہا حضور یہ بات تو میں نے نوٹ کیا ہے، آپ کا ایک کام بھی شریعت سے ہٹ کر، میرے مصطفیٰ کی سنت سے ہٹ کر دیکھا ہی نہیں. سوتے ہیں، بولتے ہیں، ملتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سب میں رسول پاک کی سنتیں جھلکتی ہیں. تو حضرت جنید بغدادی نے مسکرا کر کہا اے عزیز، اور کون سی کرامت ڈھونڈ رہا تھا؟ حضور پاک کی سنتوں پر عمل کر لینا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. سبحان اللہ. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس. میرے عزیزو، حضور کو چھوڑ کر کے تم اگر کرامتیں ڈھونڈنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے کبھی جادوگروں کے ہتھے چڑھ جاؤ، کوئی بھی تمہیں پھانس سکتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو، اچھا یہ بات میں اولیاء کرام کے وساطت سے کہوں گا کہ ان کے یہاں معیار کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑا معیار. حضرت غوث پاک سے بڑا کون ہے؟ اولیاء کاملین میں وہ قطب الاقطاب ہیں، فرد الافراد ہیں، اور ان کے متعلق ہمیں کیا بتانے کی ضرورت ہے، بچہ بچہ جانتا ہے. لیکن جانتے ہیں بغداد میں ایک بار یہ بات مشہور ہو گئی
کہ دریائے دجلہ کے کنارے اللہ کے ایک ولی آئے ہیں, بڑے عبادت گزار ہیں, لوگ دیکھنے کے لیے ان کے پیچھے ہجوم لگا دیے. یہ وہ زمانہ تھا جب سرکار غوث پاک بھی بغداد میں موجود تھے. آپ کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک اللہ کے ولی آئے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, آپ بھی اپنا مسلح لے کر کے چل پڑے کہ چلتا ہوں, میں بھی دیکھتا ہوں, میں بھی ملاقات کروں گا. خود غوث, خود قطب الاقطاب, لیکن جب آپ کو خبر دی گئی کہ ایک اللہ کا ولی آیا ہے, اس سے ملنے کے لیے آپ اپنی خانقاہ سے چل پڑے. جب دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو پتا چلا کہ وہ اللہ کے ولی جو کئی دنوں سے وہاں عبادت میں تھے, وہ تھوڑی ہی دیر پہلے جا چکے, اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بعد میں پہنچے, وہ اللہ کے ولی پہلے چلے گئے. حضرت غوث پاک فرماتے مجھے بڑا افسوس تھا کہ میں ملاقات نہیں کر سکا, میں ملاقات نہیں کر سکا. لوگوں کا ہجوم ویسے ہی وہاں پر موجود تھا. تو آپ نے پوچھا کہ وہ اللہ کے ولی عبادت کہاں کرتے تھے, وہ کہاں کرتے تھے. لوگوں نے قریب لا کر کے غوث پاک کو بتایا, دیکھیے دریائے دجلہ کے کنارے جو ریتی پڑی ہے, اس ریت پر ہی وہ اپنی نماز پڑھتے تھے. ریت جو جمی ہوئی تھی اس پر وہ نماز پڑھتے تھے. غوث پاک قریب آئے تو دیکھا سجدے کے اور انگلیوں کے نشانات ابھی بھی موجود تھے, انگلیوں کے نشانات ابھی موجود تھے. غوث پاک قریب جا کر دیکھتے ہیں, ہاتھوں کے نشانات بھی ہیں, پیروں کے نشانات بھی ہیں. ریت پر جب کوئی ہاتھ پیر رکھے گا تو نشانات تو آئیں گے. آپ اس کے بعد دیکھ کر غور سے پھر کہتے ہیں, اے لوگوں تم دھوکے میں پڑ گئے, وہ اللہ کا ولی نہیں, جھوٹا آدمی تھا. غوث پاک نے ملاقات ہی نہیں کی, لیکن کہہ رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کے تم لوگ دھوکا کھا گئے, وہ اللہ کا ولی نہیں ہے, وہ جھوٹا آدمی تھا. تو لوگوں نے پوچھا شیخ عبد القادر, آپ نے ان سے ملاقات بھی نہیں کیا, آپ نے ان کو دیکھا بھی نہیں, اور آپ نے ان کو کہہ دیا کہ وہ نہیں ہے ولی, آپ نے کیسے کہا؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں. غوث پاک کی بارگاہ میں معیار کیا تھا, کسوٹی کیا تھی اللہ کے ولی کو پہچاننے کی؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس کی نمازوں کے نشانات ریت پر موجود ہیں. جس کو تم اللہ کا ولی کہہ رہے ہو, جب وہ سجدے میں جاتا تھا اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشانات ہیں. یہ دیکھ رہے ہو, یہ 10 انگلیاں کھلی ہوئی پورے نشانات دکھ رہے ہیں. کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو حضور کی انگلیاں سجدے میں جمی ہوئی ہوتی تھی, نبی پاک کی انگلیاں جمی ہوئی ہوتی, اور جس کو تم ولی کہہ رہے ہو اس کی انگلیاں تو پوری کھلی ہوئی دکھتی ہیں. جو میرے نبی کی ایک سنت چھوڑتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیسا معیار ہے, کیا کسوٹی ہے. تم کسی کو بھی ایرے غیرے نتھو کھیرے کو سمجھ بیٹھتے ہو کہ اللہ کا ولی ہو گیا. میرے عزیزوں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو رسول پاک کا عاشق ہے وہی اللہ کا ولی ہے. نبی پاک کی بارگاہ میں جو فدا ہو گیا, اپنے آپ کو فنا کیا, وہی اللہ کا ولی ہے. اور اللہ کے ولی کو لوگ کیا سمجھتے ہیں, یہ طریقت کا ایک الگ علم ہے, اس سے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. اس میں شریعت کی بات نہیں ہوتی, رسول کی بات نہیں ہوتی, خام خیالی میں ہو, بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے, بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے, ہاشا, غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. بے شک بے شک. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے, ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو. ذکر خدا, اگر اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے تمہیں, اور فرماتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. اسے ذکر حق نہیں کہا جائے گا, یہ تو جہنم کی چابی ہے. مصطفیٰ کو چھوڑے بغیر تم ذکر کرنا چاہو گے, نہیں مکمل ہے. اسی لیے اقبال نے کیا خوب کہا تھا, قلندر لاہوری کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ہاں, اولیاء کاملین کا جو اصول تھا, خانقاہوں کا اصول تھا, وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ حضور کا دیوانہ بناتے تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچاتے تھے. میں ایک اور بات عرض کر دوں,
फाजिल बरे